بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالیں۔ ہم روزانہ اپنی سلامتی کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، روزانہ اپنی سلامتی کے، اسی طریقے سے اپنی سلامتی سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالیں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ کیسا عمل ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جس امام کے صدقے میں زندہ ہے، جس امام کی وجہ سے ہم سلامت ہیں، اس امام کے لیے ہم صدقہ نکالیں، ان کی سلامتی کی ہماری کیا اوقات؟ بے شک ہم امام کے صدقے میں زندہ ہیں، لیکن یہ جو صدقہ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے ہم نکال رہے ہیں، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں امام زمانہ علیہ السلام کی اہمیت کتنی ہے، ہماری زندگی میں امام زمانہ علیہ السلام شامل کتنا ہے۔ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اگر ہم کسی سے عشق کرتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے ہم اعمال انجام دیتے ہیں، اگر وہ پریشان ہوتا ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے وقت کے امام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں، یا اللہ میرے وقت کے امام کو سلامت رکھ، یا اللہ امام زمانہ علیہ السلام، اس لیے کہ امام سلامت ہے، پوری کائنات سلامت ہے۔ ہماری وجہ سے امام کی سلامتی میں اضافہ نہیں ہوگا، ہمارے صدقہ نکالنے سے، اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے لیے معصومین علیہ السلام نے خود روایتوں میں تاکید کی ہے کہ صدقہ انسان کو بلاؤں سے دور رکھتا ہے۔ ہم جب امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، گویا ہم نے اپنے لیے صدقہ نکالا، اس لیے کہ جب ہم کسی کے لیے کوئی ہدیہ کرتے ہیں، کوئی نیکی بھیجتے ہیں، تو وہ بھی کسی نہ کسی بہانے ہم تک وہ گفٹ پہنچاتا ہے، اور اس سے بہتر انداز وہ امام کے جو غیرتوں کا امام ہے، وہ امام کے جس کے قدموں میں پوری کائنات ہے، اگر ہم امام کی طرف کچھ ہدیہ کریں گے تو امام جب ریٹرن میں اگر کچھ ہمیں بھیجے، اگر امام ہماری سلامتی کے لیے دعا کر دے، تو پھر ہمیں کون ختم کر سکتا ہے، ہمیں کون مٹا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج تشیع سورج کی طرح روشن ہے، آفتاب و مہتاب کی طرح آج مذہب تشیع چمک اور دمک رہا ہے۔ پوری دنیا میں عزاداروں کا ایک روب ہے، عزاداروں کا ایک جلال ہے، عزاداروں کی ایک جلالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ جس امام کی سلامتی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور امام ہماری سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے وقت کے امام کی غیبت میں امام کی طرف سے اپنے آپ کو امپلائی بنائیں۔ اس کے بعد ہم امام کی معرفت کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ بہت سی دعائیں ہیں، روایتوں میں ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو امام کی صفات کو تلاش کریں، امام کی صفات، امام کی کوالٹیز، اس کو کھوجیں، تلاش کریں، کتابوں میں علماء سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں، اس کے بعد ان صفات کی خوشبو سے اپنے وجود کو معطر کریں۔ اللہ اکبر! وہ امام کہ جو صداقتوں کا امین ہے، وہ امام کی جو شجاعتوں کا علمبردار ہے، وہ امام کے جو کرامتوں کا مظہر ہے، وہ امام کے جس کے صدقے میں پوری کائنات آج زیور وجود سے آراستہ ہے۔ تو امام کے صفات کی معرفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور دنیا تک ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم جس امام کو مانتے ہیں وہ امام ان صفات حسنہ کا حامل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے امام کی معرفت کی بھیک مانگے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم رزق مانگتے ہیں، ہم اولاد مانگتے ہیں، اپنی کامیابی مانگتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم اسکول اور کالج میں رزلٹ بہترین ہمارا ہے، اللہ سے دعا۔ اسی طریقے سے ہم خاص طور سے الگ سے یہ دعا کریے، اللہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت عطا فرما، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا عاشق بنا دے، ہمیں ان کے عشق سے قریب کر دے۔ ایک یہ عمل ہے۔ اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام سے ہم توسل کریں، ہم امام زمانہ علیہ السلام سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں، امام زمانہ علیہ السلام سے اپنی روحانیت کے رشتے کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ کوئی دن ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دن یاد امام سے خالی ہو جائے۔ روزانہ ہم جیسے ہی صبح اٹھیں تو ہمارا گھر اس طریقے سے سجا ہو کہ ہمارے گھر کو دیکھ کر امام زمانہ علیہ السلام کی یاد آ جائے۔ آج ہم اور آپ، میں آیت اللہ وحید خراسانی دامت ذلہ العالی، اللہ ان کی حیات میں اضافہ کرے، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ روزانہ صبح اٹھتے بستر پہ ہم اور آپ ہیں، جیسے ہی بیڈ پہ ہیں آنکھ کھلی، ویسے ہی ہم السلام علیک یا صاحب العصر والزمان کہیں، اور 11 مرتبہ سورہ قل واللہ احد، سورہ توحید کی تلاوت کر کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ دیں۔ نمازیں اس کے بعد اٹھیں،
نماز شب پڑھیں، نماز فجر پڑھیں. یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم یہ عمل کرو گے تو چند ہی دن میں دیکھو گے کہ تمہاری زندگی میں کیا کمال آیا ہے، تمہاری زندگی میں کیا نور آیا ہے. روزانہ اٹھتے ہی ہمارا یہ طریقہ، یہ سلیبس آف لائف ہونا چاہیے کہ ہم اٹھیں اور اپنے وقت امام کو یاد کریں. جب بستر پہ سونے جائیں تو اسی طریقے سے 11 مرتبہ سورۃ توحید پڑھ کے امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کریں، اور دن بھر اگر اطاعت خدا میں ہماری زندگی گزری ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور امام کی خدمت میں ہدیہ صلوات کے ساتھ کہ مولا آپ کی نگاہ کرم اور آپ کی ولایت کے صدقے میں ہم نے یہ کام انجام دے. خدا نہ خواستہ کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی لغزش ہو گئی تو اللہ سے امام کا واسطہ دے کر ہم توبہ کریں اور اللہ سے بھیک مانگے کہ یا اللہ آج ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. ہم جو گناہ کرتے کسی اور پہ ظلم نہیں کرتے. ظلم تو نفسی دعائے کمیل میں مولا متقیان بیان کرتے ہیں، دراصل جو تم گناہ کرتے ہو گویا تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اس لیے کہ تمہارا نفس تو سوائے جنت کے کسی اور چیز کے لیے ہے ہی نہیں. تمہارا وجود سوائے جنت کے کسی اور شے کے لیے نہیں ہے، تم نے اسے سستے میں بیچ دیا. تو یہ چند وہ وظائف ہیں، چند وہ اعمال ہیں جس کے ذریعے ہم غیبت میں اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے قریب کر سکتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں. دیکھیں شب نیمہ شعبان کے متعلق روایت میں ہے، مفات الجنان میں اور بھی دیگر اعمال اور وظائف کی کتابوں میں ہے، بصائر الدرجات میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو اعمال ہمارے شیعوں کے جو ہم انجام دیتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، تو امام بیان کرتے ہیں کہ ہر جمعرات کو ہمارے شیعوں کے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جب ایک سال مکمل ہو جاتا ہے، یعنی وہ نصف شعبان ہے، یعنی شب نیمہ شعبان، امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب سال مکمل ہو جاتا ہے ہمارے شیعوں کے اعمال ہر جمعرات کو ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جب سال مکمل ہوتا ہے یعنی نصف شعبان میں وہ اعمال ہمارے جد رسول خدا اور ہمارے جد مولا علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ شب نیمہ شعبان کا وہ بہترین عمل ہے کہ ہمارے اعمال امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، رسول کی خدمت میں، مولا متقیان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. لہٰذا اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ ہمارے اعمال کی فائل جب امام معصومین علیہ السلام کے سامنے کھلے، پیغمبر کی خدمت میں کھلے، تو امام اور رسول ہمیں دعا دیں کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے، ایسے ہوتے ہیں حسین کی عدالت. خدا نہ خواستہ اگر غلطیاں ہوں، خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو، امام کی معصیت، امام کی نافرمانی ہو، تو امام کے دکھ کا یہ سبب بنے گا، امام کی ناراضگی کا یہ سبب بنے گا. ایک عمل تو یہ ہوا کہ اپنے اعمال کو بہتر بنائے. دوسرا عمل جو شب نیمہ شعبان کا بہت اہم ہے اور بہت خوبصورت عمل ہے، اور دیکھیے یہ حسن اتفاق ہے کہ شب نیمہ شعبان بھی ہے اس دفعہ اور شب جمعہ بھی ہے، دو مناسبتیں پائی جا رہی ہیں. وہ شب جمعہ کہ جس کے متعلق امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو وہ شب جمعہ میں دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. بعض وقت اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس بندے کی دعا کو ابھی اکٹھا کر کے رکھو، جب شب جمعہ آئے گی تب میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. تو دو مناسبتیں امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں مل رہی ہیں، ایک تو شب جمعہ اور دوسرے شب نیمہ شعبان اور امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی شب. اب اس کا جو ایک بہترین عمل ہے وہ کیا ہے کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 انبیاء سے 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرے تو اسے شب نیمہ شعبان میں کیا عمل انجام دینا چاہیے. امام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی شب نیمہ شعبان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے گویا اس نے 1,24,000 پیغمبر سے مصافحہ کیا ہے. یہ کیا کم فضیلت. تو شب نیمہ شعبان میں یہ عمل ہرگز فراموش نہ کیجیے گا. اچھا اگر کوئی کربلا آ سکتا ہے، قبر امام حسین پہ آ سکتا ہے تو وہاں کی زیارت کرے. اگر نہیں آ سکتا تو انسان جہاں بھی موجود ہے وہاں سے کربلا کی طرف رخ کرے اور السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو شب نیمہ شعبان کی ایک مخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام میں مفات الجنان میں اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے تو آپ علماء سے دریافت کریں. سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی نہ کسی عالم سے آپ کا کانٹیکٹ ہے. اس عمل سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے. 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنا کہ یہ عام بات. تو وہ عمل کہ جس سے امام کے چاہنے والوں کو نبیوں سے مصافحہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. تیسرا عمل اس بابرکت شب میں امام بیان کرتے ہیں کہ سوائے شقی کے، یعنی
امام کا یہ جملہ ہے اللہ اکبر کہ سوائے شقی کے کوئی بھی شخص اس رات میں عبادت کرنے میں سستی اور کاہلی نہیں کرتا. خدا نہ خواستہ اگر کوئی سستی کر رہا ہے اور اس رات میں جاگ نہیں رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا ہے، جاگ بھی رہا ہے تو یوں ہی ویسٹ کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، سمندروں پہ جا رہا ہے اور ادھر ادھر تفریح کر رہا ہے، تو امام بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص شقی ہے، یعنی اس نے ظلم کیا ہے. تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا یہ بہترین انسان ہونے کی، بہترین مومن ہونے کی علامت ہے. اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں بہترین اذکار ہیں آپ کے لیے، بہترین دعائیں ہیں، بہترین وظائف ہیں. اس میں دعائے کمیل پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، یعنی اس رات میں دعائے کمیل ہمیں پڑھنا چاہیے. اس رات کی جو مخصوص نمازیں ہیں جو دعاؤں کی کتاب میں منفات الجنان میں ہے، ان دعاؤں کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں. کثرت کے ساتھ استغفار جو شعبان المعظم کے مہینے میں بہترین عمل ہے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اس کے بعد کثرت کے ساتھ محمد وعلی محمد علیہ السلام پر درود پڑھیں، کثرت کے ساتھ محمد وعلی محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھیں. روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص صلوات کے ساتھ وعجل فرجہم کہتا ہے، امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، یعنی صلوات میں امام زمانہ کے ظہور کے لیے بھی دعا کرتا ہے، تو وہ شخص ایسا ہے جیسے وہ امام کے خیمے میں ہے. تو یہ شب نیمہ شعبان کا بہترین. دعائے ندبہ پڑھیں، اور دعائے ندبہ میں جب ان فقروں کو ہم پڑھیں، این الطالب بدم المقتول بے کربلا، این الحسن و این الحسین، جب ان فقروں کو پڑھیں، جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں تو آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہونا چاہیے. لگے کہ ہم امام کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، لگے کہ ہماری کوئی قیمتی شے ہے جو آج ہمارے پاس نہیں ہے. اس طریقے سے شب نیمہ شعبان اسے صدقہ نکالیں، صدقہ نکال کر ہم امام کے ان غربا، ان غریب چاہنے والوں کو جن کو مال کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، ان تک ہم ایک بہترین اخلاق کے ساتھ ان چیزوں کو پہنچائیں تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہونے پائے. اسلام کو سمجھیں، ولایت اہل بیت کو سمجھیں. ولایت اہل بیت ہمیں درس دے رہی ہے کہ کسی کو اگر عطا کرو تو جتا کی عطا نہیں کرو، بلکہ توفیق خدا سمجھ کے کہ اللہ نے تمہیں اس لائق سمجھا کہ اپنا کام تم سے وہ لے رہا ہے. تو یہ شب نیمہ شعبان کا بہترین عمل ہے. اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک بہترین عمل بتاؤں جو یوں تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آغائے باقر ہمدانی نے اپنی آغائے اکبر ہمدانی نے اپنی کتاب مہدویت سے رشتہ معنویت کیسا ہونا چاہیے اس میں بیان کیا کہ اگر کسی کو بہت سخت کوئی حاجت ہو، بہت زیادہ وہ پریشان ہو، بہت زیادہ وہ مصیبت میں مبتلا ہو، تو علی اکبر ہمدانی بیان کرتے ہیں اپنی کتاب مہدویت سے رشتہ معنویت کیسے ہم پیدا کریں. وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر بہت زیادہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کہیں بھی اسے کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، سارے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا ہے، دوستوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے، ہر طرف سے وہ مایوس ہو گیا ہے، تو قرآن کی آیت کو یاد کرے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. رحمت اللہ والے ہو اگر تم تو اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو ہمیشہ امید کے ساتھ قریب کرو. علی اکبر ہمدانی بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے. یہ تو عمل آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے شب نیمہ شعبان میں اگر کوئی مصیبت پریشانی ہے تو اس کے لیے خاص طور سے یہ عمل ہم اور آپ انجام دیں کہ کسی صحرا میں چلے جائیں، کہ کہیں تنہائی میں ہم اور آپ چلے جائیں اور ایسی جگہ جائیں جہاں کوئی ہمیں نہ دیکھے، نہ ہم کسی کو دیکھے، نہ کوئی ہمیں دیکھے. اگر غسل کر سکتے ہیں تو غسل کریں. اچھا، شب نیمہ شعبان یوں بھی غسل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے، بہترین عمل ہے، تو غسل کرنا چاہیے. اس کے بعد اپنے سر کو بڑھنا کریں، آستین کو چڑھائیں. لگے کہ غریب پریشان ہے، فریاد کرنے والا کوئی شخص ہے، اپنے آستین کو چڑھائیں، گریبان کو چاک کریں اور اپنے گناہوں کا تصور کریں، اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اپنی مجبوریوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. یا اللہ تو قادر مطلق ہے، میں خلق الانسان ضعیفہ کا مصداق ہوں. اپنے گناہوں کو تصور کرنے کے بعد تھوڑی سی خاک کو اٹھائے اور اپنے سر پہ ڈالے. خاک کو سر پہ ڈالنے کے بعد بلند آواز سے 3 مرتبہ وہ اپنے وقت کے امام کو یاد کرے. امام کو کس طرح پکارے؟ امام کو یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان کہہ کے اپنے وقت کے امام کو پکارے، یا اس طریقے سے کہے واہ ویلا ہو، واہ ویلا ہو، واہ ویلا ہو.
باغوسا ہو باغوسا ہو باغوسا، بلند آواز سے کہے اور اپنے وقت کے امام کو یاد کرے اور کہے این بقیت اللہ، این بقیت اللہ، این بقیت اللہ۔ علی اکبر حمدانی بیان کرتے ہیں اگر کوئی شخص اس طریقے سے اس رات یہ عمل انجام دیتا ہے، یہ رات کے لیے فقط مخصوص نہیں، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن شب نیمہ شعبان چونکہ امام سے مخصوص رات ہے، اس طریقے سے اگر عمل انجام دیں تو بیان کرتے ہیں کہ یہ مجرب عمل ہے۔ ایسے اگر ہم اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پیش کریں، امام کے محضر میں پیش کریں تو امام کی نگاہ کرم ہوتی ہے، اور امام دل کی گہرائیوں سے اگر کوئی پکارتا ہے تو امام ضرور لبیک کہتے ہیں۔ امام تو نیتوں کو جانتے ہیں اور نیتوں کو دیکھ کر امام برکتیں عطا کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی شب نیمہ شعبان کی ذمہ داری ہے، اعمال کرنے کا۔ ہمارے پاس وقت بہت ملتا ہے تو ہم اچھا وقت نہیں بھی ہے، بہت میٹنگ ہے، بہت مصروف ہے، تو اس رات کم سے کم تقدیر بنانے کی رات ہے، تو تقدیر بنانے کے لیے ہم وقت نکالیں۔ بچوں کو لے کر اگر گھر میں ہم عمل انجام دے رہے ہیں تو ایک ماحول بنائے کہ آج رات ہمیں اپنے، جیسے شب قدر میں ہمارا عمل انجام دیتے ہیں اسی طرح، یہ نہیں کہ صرف پٹاخہ چھوڑنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، حلوہ کھانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ تمام عمل ہے، لیکن جو عمل ہمیں اس شب اس رات کرنا چاہیے جس کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے تاکید اور رہنمائی کی ہے، اسے ضرور اور ضرور کریں، فراموش نہ کریں۔ جب یہ عمل انجام دے تو اس حقیر و فقیر، صلاح تقصیر، اخر الزمن رومان رضوی کو بھی یاد کیجیے گا۔